یسوع المسیح کے جلالی اور فتاوند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو ورڈز آف یاہوے میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ خداوند یسوع المسیح نے مصلوب ہونے کے بعد 3 دن عالم ارواح میں کیا کیا۔ بہت سے غیر مسیحی ہم سے اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھانے کی بجائے ٹال دیتے ہیں۔ میرے اس مضمون پر جس پر آج میں بات کرنے جا رہا ہوں، ممکن ہے کہ میرے کچھ دوست، بھائی، ہم خدمت جو کلام مقدس کی خدمت کرتے ہیں متفق نہ ہوں، کیونکہ آج کا کلام شاید سب لوگ ہضم نہ کر پائیں، کیونکہ ہم کلام مقدس کی آیات کے سیاق و سباق کے پس منظر کو نہیں دیکھتے، اور مجھے یقین ہے جو اس کلام کو اپنے دلوں کی تختیوں پر نقش کریں گے وہ برکت پائیں گے۔ میرے عزیزو، ہم بات کر رہے تھے قیدی روحوں میں منادی کی، تو یہ منادی کب کی گئی؟ جب یسوع المسیح کو مصلوب کیا گیا اور دفن کیا گیا، تو وہ دن جمعہ کا تھا، اور اتوار کی صبح یسوع المسیح موت پر فتح پا کر زندہ ہوئے۔ تو جمعہ اور اتوار کی صبح کے درمیانی وقت میں یسوع المسیح نے قیدی روحوں میں منادی کی۔ آج ہم غور کریں گے کہ بائبل مقدس کے کتنے نزدیک ہے یہ خیال جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع پاتال میں یا عالم ارواح میں گیا اور قیدی روحوں میں منادی کی، تو کہاں سے یہ بات کلیسیا تک آئی، اور ہم کیوں اس بات پر یقین رکھتے ہیں؟ آج ہم اس اہم مضمون پر غور کریں گے۔ آئیں میرے ساتھ حوالہ دیکھیں۔ پہلا پطرس 3 باب اس کی 18 سے 19 آیت۔ اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے، ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی۔ یہ وہ حوالہ ہے جہاں سے یہ بات سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یسوع نے مرنے کے بعد پاتال میں جا کر قیدی روحوں میں منادی کی۔ یہاں ہم اس حوالے میں غور کریں گے۔ لکھا ہے کہ یعنی راست باز نے، یسوع نے کہا تھا، کون ہے جو مجھ میں عیب ثابت کرے؟ یعنی گناہ سے پاک تھا، اس نے کوئی گناہ نہ کیا تھا، جس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس نے گناہ گاروں کے لیے ایک بار دکھ اٹھایا۔ لکھا ہے وہ جسم کے اعتبار سے مارا گیا۔ یسوع مجسم ہو کر آئے تھے، مجسم کے اعتبار سے مارے گئے، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیے گئے۔ اس آیت پر ہم غور کریں گے کہ منادی کس حالت میں ہوئی ہے۔ خداوند یسوع المسیح روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہوئے، روح القدس کے وسیلہ سے زندہ کیے گئے، اور روح القدس کے وسیلہ سے ہی قیدی روحوں میں منادی ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں روحوں کی۔ تو روح کیا ہے؟ روح سے مراد مرنے کے بعد روح کی نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بائبل مقدس میں روح زندہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ خدا روح ہے۔ زندہ کلام میں لکھا ہے، فرشتگان، خدمت گزار روحیں، بدروحیں، گرے ہوئے فرشتے، یہاں تک کہ انسان کو بھی بائبل مقدس میں روح کہا گیا ہے۔ انسان زندہ روح کہلاتا ہے۔ کلام مقدس میں اس کی تصدیق پطرس کے خط میں ہوئی۔ پہلا پطرس 1 باب 9 آیت۔ لکھا ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی روح کی نجات حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر لفظ روح زندہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ لوگ جو گناہ کی قید میں تھے، یسوع پر ایمان لانے سے موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے۔ ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں پطرس کے خط میں۔ پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 25 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلابان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو گلابان کا حصہ بنے؟ وہ لوگ جو ایمان لا کر کلیسیا کا حصہ بنے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق قیدی کا مطلب جو گناہ کی قید میں، اور روح کا مطلب زندہ انسان کی بات ہو رہی ہے۔
यहाँ एक और हवाला देखें گے زبور میں سے 6 زبور اس کی 5 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا۔ زبور 115 اس کی 17 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں، لیکن ہم اب سے ابد تک خداوند کو مبارک کہیں گے۔ خداوند کی حمد کرو۔ یہاں ہم کلام مقدس کی روشنی میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان موت کے بعد فوری کہاں جاتا ہے۔ ایوب کی کتاب 3 باب 17 سے 19 آیت۔ وہاں شریر فساد سے باز آتے ہیں اور تھکے ماندے راحت پاتے ہیں، وہاں قیدی مل کر آرام کرتے ہیں اور داروغہ کی آواز سننے میں نہیں آتی، چھوٹے اور بڑے دونوں وہیں ہیں اور نوکر اپنے آقا سے آزاد ہیں۔ ایک اور حوالہ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، اویس کی کتاب 3 باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں، سب کے سب خاک سے ہیں اور سب کے سب پھر خاک سے جا ملتے ہیں۔ 12 باب 7 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ میرے عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس آیت مبارکہ پر کچھ دیر غور کریں، اس کے متن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آدم کو خاک سے لیا گیا اور خاک سے بنایا گیا۔ اس سے پہلے اس کی روح کہاں تھی؟ اس کی روح خدا کے پاس محفوظ تھی جس نے اس کو دیا۔ لکھا ہے، خاک خاک سے جا ملے گی، اور وہ زندگی، وہ روح، وہ دم جس نے اس کو دیا وہ واپس جائے گی۔ جس طرح انسان اپنے پیدا ہونے سے پہلے کہیں بھی نہیں تھا اور وہ خدا کے پاس محفوظ تھا، اسی طرح وہ مرنے کے بعد یہاں نہیں ہوتا بلکہ خدا کے پاس ہوتا ہے۔ اور ایسا گمان کرنا کہ وہ مرنے کے بعد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو رکھتا ہے یا کچھ کر سکتا ہے، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کلام مقدس کے مطابق نہیں ہے۔ ایوب کی کتاب 14 باب میں لکھا ہے کہ جب تک آسمان ٹل نہ جائے وہ بیدار نہ ہوں گے اور نہ اپنی نیند سے جگائے جائیں گے۔ اب ہمیں یہاں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ عالم ارواح اور پتال دونوں لفظ ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو خاک میں جاتا ہے، اور عالم ارواح کا آسان ترجمہ قبر ہے۔ آدمی مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ قبر میں۔ اور جب یسوع آئے گا تو اس کی آواز سن کر لوگ کہاں سے نکلیں گے؟ قبروں میں سے نکلیں گے۔ اور جب یسوع مرا تو اسے قبر میں اتارا گیا۔ مردہ جسم کو زندہ رکھنا بائبل کی تعلیم کے منافی ہے۔ اور جب یسوع مرا تو وہ کہیں نہیں تھا، بلکہ اسی طرح جیسے خاک خاک سے جا ملتی ہے، مرنے کے بعد مردے قبر میں جاتے ہیں۔ یوحنا کی کتاب 6 باب میں لکھا ہے، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ میرے عزیزوں، ہمیں ایمان رکھنا ہے یسوع مسیح پر تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ایمان بھی 2 طرح کا ہے، زندہ ایمان اور مردہ ایمان۔ اگر ایمان اعمال کے ساتھ نہیں تو مردہ ہے۔ اگر ہم بائبل کی تعلیم کو سننے اور اس پر عمل نہ کریں، اس کو دوسروں تک نہ پہنچائیں، تو ہمارا ایمان مردہ ہے۔ آئیں یسوع پر حقیقی کامل اور مکمل بھروسہ رکھیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں، اور خدا سے فریاد کریں کہ ہمیں کلام مقدس کے بھیدوں کو سمجھنے کے لیے عقل عطا کرے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا اور اس میسج کا آپ لوگوں تک پہنچنا باعث برکت ہو۔